کرنے والے، یہ آدھی رات ہونے کو آئی اور ایک 18 برس کی بیوی کو رونے والے، یہ معرفت ہی تو ہے کہ ان کو رات رات نظر نہیں آتی ہے، لیکن معرفت ہے کہ یہ لیلۃ القدر کا ماتم ہے، یہ لیلۃ القدر کا ماتم ہے۔ اور پھر یہ رونا معصومہ کی پسند کا نام۔ ایک نانا بیٹھا تھا، گود میں 2 نواسے بیٹھے تھے، نانا نے بڑے نواسے کا دہن چوما، چھوٹے نواسے نے اپنا دہن آگے بڑھایا، لیکن نانا نے چھوٹے نواسے کے دہن کے بجائے گلے پر لب رکھ دیے، پھر بڑے نواسے کا دہن چوما، پھر چھوٹے نواسے نے اپنا دہن آگے بڑھایا، پھر گلا چوم لیا۔ ایک مرتبہ نانا کی گود سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے در دولت پہ آئے، دیکھا اماں چکیاں پیس رہی ہیں، دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے سسکنے لگے۔ ماں نے بچے کی آواز سنی، مڑ کے دیکھا کہ میرے لال حسین آپ رو رہے ہیں، کہ اماں آج نانا کا رویہ کچھ بدلا ہوا ہے، وہ بار بار بھیا کا دہن چومتے ہیں اور ہم دہن بڑھاتے ہیں تو ہمارا گلا چوم لیتے ہیں۔ ماں بیٹے کو لے کے مسجد میں آئی کہ بابا میرا حسین رو رہا ہے، آپ بار بار اس کا گلا چوم رہے ہیں۔ کہا ابو الحسن کہاں ہے؟ مولا علی آئے، کہا سیدہ کے پہلو میں بیٹھ جائیے، حسن تم بھی اماں کا بازو تھام کے بیٹھ جاؤ، آؤ میرے حسین میرے سینے سے لگ جاؤ۔ آواز دی بی بی ہم نے اس کا گلا اس لیے چوما ہے کہ آج جہاں ہم نے اپنے ہونٹ رکھے ہیں یہی پر کل خود خنجر رکھا جائے گا، 12 مرتبہ گلے پہ خنجر چلے گا۔ ارے مجھے روایت یاد آ گئی، جب پہلی مرتبہ خنجر چلا امام نے کہا واہ اماں، دوسری مرتبہ کہا واہ بتا، پھر کہا واہ جدہ، پھر خنجر چلتا رہا، میرا بے کس کہتا رہا واہ پاسا، ارے میرا ابا تکان مجھے بھی ہے، صبح سے یہ 4تھی مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آج مصائب میں کوئی کمی رہے، لیکن یہ بیت الحزن ہے۔ مولا علی نے اپنے ہاتھ سے بی بی کے لیے عزاخانہ بنایا تھا، آواز دی آؤ میرے حسین میرے سینے سے لگ جاؤ، آواز دی سیدہ اس کے گلے پر خنجر چلے گا۔ ایک مرتبہ چیخ ماری کا بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہ ہم ہوں گے نہیں، نہ تم ہوگی، نہ یہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ ہائے بی بی نے تڑپ کے کہا بابا ارے میرے لال نہ روئے گا کون؟ یہ سیدہ کی خواہش ہے کون روئے گا؟ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہے، یوں ہی رونا چاہیے، بی بی سیدہ کو یوں ہی رونا چاہیے، اہل بیت کو یوں ہی رونا چاہیے۔ کون روئے گا؟ آواز آئی یہ قوم ہوگی جو نسلن بعد نسلن گریہ بر حسین کرے۔ یہ سننا تھا کہ ذرا سا دل کو قرار ملا، رونے والے ہوں گے، یہ سن کے سیدہ کو قرار ملا، رونے والے ہوں گے یہ سن کے قرار ملا۔ اسی لیے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو ہمارے جد مظلوم پر روتا ہے وہ ہماری دادی کی مدد کرتا ہے۔ یہ نصرت ہے بی بی کی۔ یہ بات میں ہزاروں مرتبہ پڑھتا رہتا ہوں کہ جیسے ہم فضائل پڑھتے ہیں، مولا کے فضائل، تو جب آپ نعرے لگا دیتے ہیں تو شکستہ بدن کو راحت ملتی ہے۔ ایک لمحے کو آپ نے نعرے لگائے
آپ نے صلوات بھیجی، تھوڑا سا ہمارے شکستہ بدن کو راحت مل گئی، مگر جب چیخ کر روتے ہیں تو معصومہ کو راحت ملتی ہے۔ آج میرا حسین تنہا نہیں ہے، آج اکیلا نہیں۔ ذرا سی راحت ملی تو چھوٹا شہزادہ اٹھا اور نانا کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا نانا رونے والوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ کہا میرے لال شافع محشر ہیں، شفاعت آپ کے رونے والوں کے لیے۔ باپ کی طرف مڑے بابا آپ کا ساقی کوثر ہیں، جام کوثر آپ کے رونے والوں کے لیے۔ بھائیا کی طرف مڑے آپ کا جوانان جنت کے سردار ہیں، بخشش آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ قیامت کی مجلس ہو گئی، ایک مرتبہ بیٹا اماں کے گلے سے لپٹ گیا، آواز دی اماں آپ کہو میرے لال کیا پوچھتے ہو، درے جنت میں کھڑی ہو جاؤں گی جب تک ایک ایک رونے والا نہ جائے گا۔ ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ معصومہ روز محشر آئیں گی، آواز آئے گی اہل محشر اپنے سر جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، معصومہ کی سواری آ رہی ہے۔ ارے پالنے والے فریاد، آج نبی کی بیٹی آ رہی ہے، اتنا پردے کا اہتمام، ہائے علی کی بیٹیاں۔ اللہ، اب یہ روایت ہے، سنیں انشاءاللہ ماتمی حضرات ابھی پرسہ پیش کریں گے، مولا ان کو سلامت رکھے، ان کو قوت و طاقت عطا فرمائے۔ یہ جو اپنے کرتے اتار کے بغیر پیرہن کے ماتم کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ عرب کا دستور ہے کہ عرب میں غلام کمر سے لے کے اور ٹخنوں تک لنگی پہنتے تھے، ان کی پشت و سینہ کھلا ہونا اعلان ہے کہ یہ غلام ہیں۔ یہ جو کپڑے اتار کے کرتا اتار کے ماتم ہوتا ہے، یہ اعلان ہے کہ حسین کے غلام ہیں۔ احمق ہیں، جاہل ہیں، خبیث ہیں، بد نسلیں ہیں، وہ جو عزائے حسین پہ اعتراض کرتے ہیں۔ سمجھو آ کے کہ کیا طریقہ کیوں اختیار کیا گیا ہے۔ یہ غلامی کا اعلان ہوتا ہے کہ اعلان غلامی۔ مولا سلامت رکھے، معصومہ آئیں گی تو تنہا نہیں آئیں گی۔ روایت ہے کہ دائیں جانب ملکۃ العرب ہوں گی بی بی ختیجہ، بائیں جانب بنت اسد ہوں گی مادر جناب امیر۔ حوریں آگے بڑھیں گی، قدموں کے بوسے لیں گی، پھر ایک مرتبہ حوریں کہیں گی کہ بی بی یہ آپ کی والدہ اپنے ہاتھوں پر چادر ڈالے ہوئے کیا لے کے آئیں؟ دارو کلیجہ بڑھ جائے گا۔ بی بی کہیں گی دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا ذرا کہیے دکھائیں۔ آواز دے گی اماں ذرا چادر ہٹائیے۔ اب جو چادر ہٹے گی تو ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا ہوگا۔ سننا آزادارو، حوریں کہیں گی بی بی یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا رہے یہ میرے محسن کا لاشا ہے۔ اللہ ہاں ماتم کر کے رو، یہ میرے محسن کا لاشا ہے۔ حوریں سر و سینہ پیٹیں گی، اس کے بعد کہیں گی بی بی یہ جناب بنت اسد یہ بھی اپنے ہاتھوں پر کچھ لائی ہیں۔ آواز دے گی اماں آپ بھی دکھا دیجئے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد بھی چادر ہٹائیں گے، ایک اور بچے کا لاشا نظر آئے گا۔ حوریں پوچھیں گے یہ کون ہے؟ سیدہ رو کے کہیں گی تم نے اس کو نہیں پہچانا؟ ارے وہی تو ہے کہ میرا حسین کربلا میں ہاتھوں پر لیے، ہائے کوئی جو میرے اصغر کو پانی پلائے۔ حوریں آگے بڑھیں گی، آواز دیں گی بی بی ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی چادر میں بھی کوئی امانت ہے، آپ بھی چادر میں کوئی امانت لے کے آئیں گے۔ آواز دے گی ہاں ٹھہرو ابھی ہم امانت دکھاتے ہیں۔ آگے بڑھیں گی،
تخت الہی کا پایا پکڑے گی، آواز دے گی پالنے والے میں دو تحفے لے کے آئی ہوں، ایک میرے حسین کا خون بھرا کرتا، ایک عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ رو چکے آپ، رلا چکے اس معصومہ کا مال، رو دے بھائی جان، بس ہو گیا پرسا، میں پڑھ چکا۔ آج اسی معصومہ کی شہادت کا روز ہے، وہ معصومہ جو اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتی تھی، صبت علیہ مصاحب اللہ والنہار، بابا میرا بچہ مار ڈالا گیا، میرا گھر جلا دیا گیا، میرا محسن شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ بات میں نے ابھی اسی سے متعلق کل ہمارے غریب خانے پر عباس ناصر میاں نے اس کا اشارہ کیا تھا، یہی بات میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ انگلینڈ میں ایک ڈاکٹر ناصر صاحب نے کہا تھا کہ تم یہ بی بی کے مصائب پڑھتے ہو کہ ان کی پسلیاں توڑ دی گئی، تو ذرا اس کو ایکسپلین کیا کرو۔ تو میں نے کہا تھا اس کا ایکسپلینیشن کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آرتھوپیڈک، وہ ہڈیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ ٹوٹ جائے بہت درد ہوتا ہے، مگر پلاسٹر چڑھ جائے درد رک جاتا ہے، پیر ٹوٹ جائے بہت درد ہوتا ہے، مگر پلاسٹر چڑھ جائے درد رک جاتا ہے، مگر اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے، اللہ اکبر، جناب امیر کو پرسا دیجئے، اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، بھائی یہ جملہ کل ہمارے عباس میاں نے پڑھا تھا، وہی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بھائی پسلی کا درد تبھی رکتا ہے جب سانسیں رک جائے۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے پسلیاں پکڑے۔ بابا میرا گھر جلا دیا، بابا تم نے مجھے صدیقہ کہا تھا، مجھے دربار میں جھٹلایا گیا، بابا میری تحریر چاک کر دی گئی، بابا جو ہبہ نامہ لکھ کے دیا تھا وہ ابن خطاب نے پھاڑ ڈالا، بابا مجھے دربار میں دن بھر کھڑا رکھا گیا۔ بھائی بی بی روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہوئی، مجلس تمام ہو رہی ہے، مولا علی نے غسل دیا، میت کو صحن خانہ میں رکھا، کہا بچوں اماں کو آخری الوداع کہو، بیویاں آگے بڑھی، بیٹیاں آگے بڑھی، اماں خدا حافظ، مولا حسن آگے بڑھے، اماں الوداع، کونے میں ایک بچہ سسک سسک کے رونے لگا، مولا علی نے کہا میرے لال حسین کیا اماں کو رخصت نہ کرو گے؟ آواز دی بابا میری ماں افضل ہے یا مریم؟ کہا میرے لال تمہاری ماں فخر مریم ہے، کہ جب جناب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو سینے سے لگا لیا، جب تک میری اماں نہ بلائے گی میں نہ ہوں۔ بس کفن کے من ٹوٹے، آ میرے لال، پھر میت اٹھی، ہائے میرا مولا حسین مظلوم۔ دیکھیں سب سے زیادہ مولا حسین کو کیوں روتے؟ بھائی سنیے گا 2-3 منٹ مجلس تمام ہے۔ شہادت کسی کی ہو، گریہ بر حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ ایسا مظلوم ہے یہ، ایسا مظلوم کہ صرف 2 میتوں کو دیکھیے تو مظلومی سمجھ میں آئے گی۔ ارے واحد مظلوم ہے جس نے ماں کا جنازہ اٹھایا تو وہ بھی 18 برس بیٹے کا جنازہ اٹھایا۔ اللہ 18 برس کی 2 میتیں اٹھائیں، ایک مدینے میں، ایک کربلا میں، وہ مجلس تمام ہے، وہ بھی 18 برس کی بی بی، یہ بھی 18 برس کا۔ مجھے خاص مرثیوں سے لگاؤ ہے، مجلس تو ہو گئی، ابھی ہمارے عباس میاں ہمارے کیا پڑھ رہے تھے، خدا قسم کیا اثر تھا ان کی زبانوں میں، اور کیا خلوص تھا ان کا کہ صدیاں گزر جائیں مگر میر انیس و مرزا دبیر کا نام نہیں مٹنے والا۔ بس سنے ہو مجلس تمام ہوئی، ایک 18 برس کی ماں تھی
اس کا جنازہ مدینے میں اٹھایا، لیکن باپ موجود، بھائی موجود، ایک 18 برس کا کڑیل جوان کربلا میں ادھر گھوڑے سے گرے، آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ بھائی میر عزیز نے نظم کیا، سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، ارے سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال۔ اے مصرع سنیے گا، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، ارے کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، اللہ اکبر، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے، آئے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ اللہ اکبر، صرف 2 بند اور سنانا ہے آپ، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر؟ نوجوان ماتم کریں گے، ماشاءاللہ جتنی دعا دی جائے ان کو کم ہے، دل چاہتا ہے انہی کے بیچ میں اور خاص کر کے اس زمانے میں کھڑے ہو کے ماتم کروں۔ یہ جس طرح سے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، شریک ہوئیے تو آپ کو معصوم عالم کے مصیبت کا شاید ذرا سا اندازہ ہو۔ جب ان کی طرح ماتم کیجئے گا اور بستر بجائیے گا اور پسلیوں میں درد اٹھے گا، اللہ اللہ اللہ، تب شاید احساس ہو جائے۔ بھائی سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کرتا ہے کون کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، بیت ابھی نہیں سناؤں گا، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ دیکھیے اللہ نے ماں کو ایک عجیب طاقت دی ہے جو باپ کو نہیں ملی، ماں کو یہ صلاحیت ملی ہے، اس کو آزما لیجئے گا کبھی جا کے، اور جب یہ آزمائش ہو جائے تو آپ کے گریے میں اضافہ ہوگا کہ سینکڑوں بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، لیکن ماں اگر ان کا اپنا بچہ کسی ماں کا رو رہا ہے تو کتنا ہی شور ہو، ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لے گی، ماں اللہ اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ اب سنیے، ارے نیزے سے کس کے لاش کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پرچا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آواز یہ اسی کی ہے، پردہ نہ مجھ سے کیجئے، اور آخری بند مجلس تمام، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں۔ دیکھیے 1 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا، مجھے معلوم ہے کہ قوت انسانی کی ایک حد ہوتی ہے، اتنی دیر تک رویا نہیں جاتا ہے، لیکن اس امید پر پڑھتا ہوں کہ رونے کے بعد آپ کو باہر سبیل پر پانی مل جائے گا۔ ہائے حسین کی یتیمہ، جسے رونے کے بعد پانی نہیں دیا گیا، تماچے مارے گئے۔ پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں۔ بانوں کو، بس مجلس تمام، بانوں کو قسمیں دے کے چلے شاہ نامدار، بانوں کو قسمیں دے کے چلے شاہ نامدار، ارے وہ دھوپ اور وہ بھوک، وہ صدمے وہ اضطرار، دل تھا الٹ پلٹ کہ کلیجہ تھا بے قرار، ارے اٹھتے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار،
اٹھتے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار فرماتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے ہیں ارے گھبرائیو نہ اے علی اکبر ارے گھبرائیو نہ اے علی اکبر ہم آتے ہیں عجب انداز سے چلے جناب مختار نے پوچھا تھا حمید سے کبھی تجھے بھی